60,000 کے قریب اموات جو ہیں وہ ہوتی ہیں، اور ہمارے پاس جو ایک آرڈیننس ہے 2002 کا جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو عوامی جگہیں وہاں پر سگریٹ کا جو استعمال ہے وہ متروک قرار دیا جائے. اس حوالے سے جو کمپلائنس ہے وہ بھی کافی نیشنلی کافی کمزور ہے، اگرچہ خیبر پختونخوا میں اس حوالے سے کافی اقدامات کیے گئے ہیں، اور 2013 سے ٹوبیکو کنٹرول سیل بھی بنایا گیا ہے جو کہ کافی ایکٹیولی انوالو ہے انفورسمنٹ کرنے کے. 2016 کے اندر خیبر پختونخوا میں ٹوبیکو کنٹرول کے حوالے سے ایٹ پبلک پلیس یعنی جو عوامی جگہیں وہاں پر سگریٹ اور تمباکو کے استعمال کو روکنے کے حوالے سے ایک مجوزہ قانون تھا جو 2016 سے تیار ہے اور لا ڈپارٹمنٹ سے ویٹ بھی ہو چکا ہے، لیکن بہت ساری ایسی وجوہات ہیں جن کی بنیاد کے اوپر اس قانون کو اسمبلی سے پاس جو ہے وہ نہیں کروایا گیا. کے اندر بھی موجود تھا، لیکن ٹوبیکو انڈسٹری کی جو انفلوئنس ہے اس کی وجہ سے اس کو 2010 کے اندر اس کو ریپیل کر دیا گیا تھا، اور یہ 1958 سے یہ ایکٹ جو تھا موجود تھا. ہماری آج جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ وینڈر ایکٹ کو جو ایکسائز ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کے اوپر لیڈ لے اور وینڈر ایکٹ کو بحال کیا جائے. خیبر پختونخوا میں صرف انہی دکانداروں کو سگریٹ فروخت کرنے کی اجازت دی جائے جن کے پاس اس کا لائسنس موجود ہو، کیونکہ غیر قانونی جو سگریٹس ہیں جو بغیر وارننگ کے ہیں، جو سمگلڈ ہیں، وہ بچوں کو سگریٹ کی فروخت 50 میٹرز ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے اندر جو فروخت جو منع ہے، اسپتالوں کے اندر، پارکوں کے اندر، اس کو کمپلائنس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ صرف، اور اس سے بہت ہیوج ریونیو حکومت جو ہے وہ حاصل کر سکتی ہے. اس کے ساتھ جو اسموکلیس ٹوبیکو ہے جس کو SLTs کہا جاتا ہے، اسموکلیس ٹوبیکو پاکستان کے اندر ان ریگولیٹڈ ہے. جیسے کہ اگر ہم نسوار کو دیکھ لیں، اس کی مینوفیکچرنگ، اس کی سیل، اس کے انگریڈینٹس، اس کی کوالٹی کنٹرول، اور وہ بغیر ٹیکس کے کام کر رہی ہے. SDPI کی ایک ریسرچ کے مطابق اگر کر لیں تو خیبر پختونخوا ہر سال ایڈیشنل 17 سے 18 بلین روپے حاصل کر سکتا ہے صرف اگر SLTs کو ٹیکسیشن نیٹ کے اندر جو ہے وہ لے کر آیا جائے. تو ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ پلیز ہیلپ اس ٹو موو آن دس میسج کہ جو 1958 کا ایکٹ تھا اس کو ترمیم کے بعد ریگولیشن کے ذریعے یا آرڈیننس کے ذریعے اس کو خیبر پختونخوا میں نافذ کیا جائے، کیونکہ جو غیر قانونی سگریٹ کی فروخت ہے وہ بہت زیادہ عام ہے. اور مجھے اندازہ نہیں ہے اگر آپ لوگوں کے علم میں ہے یہ نہیں ہے، اب سے 2 مہینے پہلے حکومت پاکستان نے جو ہیٹڈ ٹوبیکو پروڈکٹس ہیں جو کہ نئی فارم ہے، اس کو بھی پاکستان میں ایک کمپنی کو اس کی فروخت اور تیاری کی باقاعدہ قانونی اجازت پاکستان میں اس کو مل گئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہیٹڈ ٹوبیکو پروڈکٹس ہیں اب وہ پاکستان بھر میں نہ یہ کہ وہ فروخت ہوں گی، ان کی سیل ہوگی، ان کی مینوفیکچرنگ ہوگی، اور وہ اگرچہ کہ بہتر ہے کہ حکومت کی ریگولیشن کے اندر آ گئے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ اب ہم نئی فارمز آف ٹوبیکو کے اوپر بھی چلے گئے. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ اینڈ نیسیسری کہ حکومت اس حوالے سے جو ایک مجوزہ قانون ہے 2016 کا خیبر پختونخوا میں، اس کو فوری طور کے اوپر جو ہے محکمہ صحت ہے اس کے اوپر اپنا کام کمپلیٹ کرے، تاکہ جب نئی حکومت آئے تو وہ ترجیحی بنیاد پر اس قانون کو جو ہے وہ پاس کرے. اور اس کے ساتھ یہ کہ جو وینڈر ایکٹ ہے، محکمہ ایکسائز اور جو متعلقہ ادارے ہیں وہ بھی یقینی بنائیں کہ اس کو دوبارہ انیکٹمنٹ کیا جائے اور ہر دکاندار لائسنس کے ساتھ ہی صرف سگریٹ کو فروخت کر سکے. ہماری آج کی جو پریس کانفرنس تھی، 50,000 ایسے لوگ ہیں ہر سال جو کہ تمباکو نوشی کی وجہ سے کر رہے. تو پاکستان CTC کا سیکریٹری ہے، یہ 2005 کے اندر جو فریم ورک کنونشن آف ٹوبیکو کنٹرول ہے WHO کا، پاکستان نے اس کو سائن کیا ہوا ہے. ان کی ایک امپاور اسٹریٹجی ہے جس کو پاکستان نے امپلیمنٹ کرنا ہے. اس کے اندر سگریٹ کو مہنگا بنانا، اس کے اوپر ٹیکسز کو امپوز کرنا، سیسیشن سروسز پرووائڈ کرنا، یعنی جو لوگ سگریٹ کو ترک کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے فیسلٹی پرووائڈ کرنا،
اور عوامی جگہوں پر جو سگریٹ ہے اس کے استعمال کو کم کرنا جو ہے وہ شامل تھا. آج جو خصوصی بات وہ یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر حکومت نے ٹوبیکو وینڈر ایکٹ جو ہے وہ نافذ کر دیا ہے. ٹوبیکو وینڈر ایکٹ نافذ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی دکاندار بغیر لائسنس لیے ہوئے نہیں کر سکتا، سگریٹ نہیں بیچ سکتا.